وہ لوگ ملک کو بناتے ہیں، اگر لوگ ہی خراب ہوں تو ملک کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو ٹھیک ہونا پڑتا ہے، اور لوگ اس وقت ٹھیک ہوتے ہیں جب وہ اپنا دماغ ٹھیک کرتے ہیں، اپنا دل ٹھیک کرتے ہیں، اپنی نیتیں ٹھیک کرتے ہیں، اپنے ایکشنز ٹھیک کرتے ہیں، تنقید کے لیے راہ کھول کے رکھتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیدا ہی ہدایت یافتہ ہوا تھا، اسے کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی ادارے کو سمجھا سکے، ان پر تنقید کر سکے اصلاح کی، کہ بھائی آپ ٹھیک ہو جاؤ اور انسانوں کی طرح کام کرو، جانوروں کی طرح نہ کرو، تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، بھائی ہمیں غلط کیوں کہا ہے۔ دیکھیے طریقہ یہ ہے، ایک مہذب قوم اس وقت بنتی ہے جب وہ سن کر اپنے آپ کو سیدھے ٹریک پر چلاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے ڈیولپمنٹ ریکوائرڈ کرتی ہے، اس میں بہتری آتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی تعلیم یافتہ نہیں بن جاتا۔ وہ قوم کتنی سمجھدار ہے، کتنے علم والی ہے، کتنے عقل والی ہے، اس کا اندازہ اس کے ریونیو سے، اس کی ڈیولپمنٹ سے لگایا جاتا ہے، اس کی انڈسٹری سے لگایا جاتا ہے، اس کی فارن پالیسیز سے لگایا جاتا ہے، اس کے ریلیشن شپ سے لگایا جاتا ہے کہ ورلڈ وائڈ مہذب ملکوں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسا ہے۔ تو جن کی ڈپلومیسی خراب ہے، ڈیموکریسی خراب ہے، جن کے پاس نالج نہیں ہے، فقط نمبرز آف ڈگریز اور کوئی پروفیشن اپنا لینے سے آپ تعلیم یافتہ نہیں بن جاتے۔ تعلیم یافتہ اس وقت بنتے ہیں جب قوم میں ڈسپلن ہوتا ہے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہ تینوں پاکستان کے پلر تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قوم میں کہاں پر ڈسپلن ہے۔ ٹریفک میں آپ کو ڈسپلن نظر آتا ہے؟ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو نظم و ضبط ملتا ہے؟ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کو کتنا ڈسپلن ملتا ہے؟ یونیورسٹی میں تو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، یونٹی پریکٹس کرائی جاتی ہے، فیتھ ان کے انڈیلا جاتا ہے دماغوں میں، اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ کتنی یونیورسٹیز ہیں جو عقیدہ سمجھاتی ہیں، فیتھ، ایمان، یقین، توکل پر محنت کرتی ہیں۔ آج کتنے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے اندر توکل، یقین، ایمان اور عقیدہ موجود ہے۔ آج کی یونیورسٹیز کسی اور مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ڈسپلنڈ نیشن نہیں بنا رہے، وہ ایک عیاش جنریشن جس کو الفا جنریشن کہتے ہیں، جو ایکسٹرا سمارٹ ہیں، اوور کانفیڈنٹ ہیں، انہیں بنا رہے ہیں۔ آج آپ پوری دنیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو لیبر پرووائڈ کر رہے ہیں ریموٹ کے ذریعے، مگر آپ کا خود کا ملک گڑھے میں گرا ہوا ہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مثالیں ہم یورپین کنٹریز کی دیتے ہیں، اور ہمارا ٹریفک رول ہی نہیں ہے، نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے سنجیدہ ہیں، اور لوگوں نے بھی مذاق بنا رکھا ہے۔ پوری کی پوری قوم کامیڈین بن چکی ہے، گپ شپ میں، گاسپ میں اور مزاح میں، طنز میں مصروف ہے، کوئی سنجیدہ نہیں ہے، نہ دین کے ساتھ سنجیدہ ہیں، نہ متاع دنیا میں جو حسنات دنیا اللہ پاک نے آپ کو عطا کی تھی، اتنا بہترین ملک عطا کیا تھا نعمت کے طور پر، اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا حشر کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم فوکسڈ نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہے، ہم میں ڈسپلن نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، اور عقیدے کا تو کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں۔ پھر کہوں گا الا ماشاء اللہ، اور الا ماشاء اللہ میں بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں، بہت ہی تھوڑے لوگ آتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل اور ان کا کردار بتاتا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ تو آپ پوری قوم کو دیکھ لیں کہ پاکستانی قوم کتنی سنجیدہ ہے۔ دیکھیے ہم نے ملک پاکستان تو اللہ کے نام پر لیا تھا، اسلامی ریاست کے نام پر لیا تھا۔ آقا حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے نظام کے نفاذ کے لیے لیا تھا۔ آپ کو کہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ جو انسانی اقدار ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، وہی موجود نہیں ہیں۔ شریعت کا تو پورا نظام ہے،
اس کے لیے پہلے کوئی بیس ہوتی ہے، انسانیت کے اقدار وہ بیس ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھر آپ نورانی پلر اسلام کے، ایمان کے، احسان کے، ایقان کے لگاتے ہیں، پھر جا کر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس کی بیس ہوتی ہے، بیس ہی نہیں ہے۔ پاکستانی قوم کے زوال کی وجہ اور امت مسلمہ کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن اللہ جل وعلا نے اپنے نبی کے ذریعے اس قوم کو اور اس امت کو عطا کیا تھا وہ انہیں پس پشت ڈال چکے ہیں، اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ درست ہونا ہی نہیں چاہتے، صراط مستقیم پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ہدایت چاہتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ جل وعلا کے اصول میں رہ کر زندگی گزارنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہاں زبان پر بھی پابندی ہے، آنکھوں پر بھی پابندی ہے، سننے پر بھی پابندی ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں اور کیا نہیں بول سکتے، اس پر پابندی ہے۔ اسلام پابندی لگاتا ہے اور قومیں پابندی نہیں چاہتی، بالخصوص پاکستانی قوم اور امت مسلمہ بھی پابندی میں نہیں رہنا چاہتے، آزاد رہنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی لائف گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی شہوات کو پورا پورا انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، عیاشی کرنے آئے ہیں اور اسراف و تبذیر کرنے آئے ہیں، شاہ خرچیاں کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی فضول پیدا نہیں کیا، اور یہاں دنیا میں ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، بے وجہ پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی نہ کوئی غایت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی منزل ہے جہاں پر اس نے جانا ہے۔ بالآخر لَيَجْمَعَنَّكُمْ، تمام کے تمام انسانوں نے اور جنات نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، ایک ایک منٹ کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، آپ نے زندگی کہاں پر بسر کی اس کا سوال ہوگا، آپ کو جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کیا اس کا بھی سوال ہوگا۔ اس لیے we have to be very very conscious about that. We have to be very serious and sincere about the blessings Allah revealed upon us. ہمیں ان کے لیے بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا، نئے ہوں گے تو بہت دیر ہو جائے گی اور بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بے وجہ پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تم فضول پیدا کیے گئے ہو؟ کوئی بھی فضول پیدا نہیں ہوا، یہاں پر ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے۔ افحسبتم، کیا یہ تم گمان کر چکے ہو؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ کیا یہ حساب لگا بیٹھے ہو؟ انما خلقناکم عبثا، کہ تمہیں فضول پیدا کیا گیا ہے؟ کوئی بھی فضول پیدا نہیں ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے حضور پیش نہیں کیے جاؤ گے؟ کیا اللہ کے حضور تم حاضر نہیں کیے جاؤ گے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ تمہاری بیست نہیں ہوگی؟ دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں کیے جاؤ گے؟ کیا ہر جو زندگی میں تم نے لمحہ گزارا اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا؟ ہر چیز کا سوال ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کے برابر بھی جو آپ نے نیکی کی ہوگی، خیر کی ہوگی یا شر کیا ہوگا، وہ آپ کے سامنے لاموجود کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی ایسی نیکی بھی کرے جو کسی ذرے کے اندر موجود ہوگی، اللہ پاک اسے بھی لاموجود کر دے گا۔ یعنی آپ اگر کوئی ایک بیج بھی بو دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ نیکی بھی اللہ پاک سامنے لے آئے گا، خیر کو ظاہر کر دے گا، نیکیاں لوگوں کو دکھائے گا، پوری کائنات کو دکھائے گا، دیکھو یہ میرے بندے نے نیکیاں کی تھیں۔ اور بہت سارے ایسے گناہ ہوں گے جو اللہ رب العالمین چھپا لے گا، ان پہ پردے ڈال دے گا، گناہوں کو چھپا لے گا، نیکیوں کو آشکار کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ لیکن ان لوگوں کی جو دوسروں پر بھی پردے ڈالتے ہیں،